السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ شہری سپلائی و آبپاشی کے وزیر کیپٹن اتم کمار ریڈی نے تلنگانہ میں بے روزگار نوجوانوں کو ہنرمندی اور تربیت کے ذریعے روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے کانگریس حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ بدھ کے روز حضور نگر میں ایک نئے انڈسٹریل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ITI کالج کے لیے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اتم کمار ریڈی نے پیشہ وارانہ تربیت اور روزگار کے امکانات کو بہتر بنانے کے لیے کانگریس حکومت کے جامع منصوبے کا خاکہ پیش کیا۔ مجلس کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر اور MLA نامپلی ماجد حسین کی رہنمائی میں ملے پلی کی کارپوریٹر ظفر خان نے پرائمری یونٹ کے صدور کے ساتھ GHMC AE مہیش کے ہمراہ اور ٹیک کی مسجد سے سلطان نواز جنگ مسجد تک سڑک کی کٹائی کے بعد ملے پلی کے وارڈ نمبر 76 میں VDCC روڈ بچھانے کے کاموں کا دورہ کرتے ہوئے معائنہ کیا۔ سنیل جمپل نے ECI کے چیف الیکشن کمشنر سے مطالبہ کیا ہے کہ جموں کشمیر اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کے شیڈول کا فوری اعلان کرے۔ BJP جموں کشمیر کے اسمبلی انتخابات میں بری طرح ہارے گی اور صرف 28 اسمبلی سیٹوں پر ہی مقابلہ کرے گی۔ PM مودی ND اور انڈیا بلاک کو جموں کشمیر اسمبلی انتخابات سے پہلے جموں کشمیر ریاست کو خصوصی حیثیت کے ساتھ بحال کرنا چاہیے۔ 10ویں صدی کے مشہور کشمیری ہندو فلسفی شری مہا آچاریہ ابھینو گپت کا یوم پیدائش پہلی بار بیروا کے بیرم پہاڑی پر موجود ان کی گفا میں منایا گیا ہے۔ کافی تعداد میں کشمیری پنڈتوں نے یہاں اس غار کا درشن کیا اور پوجا کی۔ بیروا کی مسلم سول سوسائٹی اور میونسپل کمیٹی بیروا نے انتظامات کیے۔ تمام پنڈت برادری نے غار کے قریب شری مہا آچاریہ ابھینو گپت کو خراج عقیدت پیش کیا۔ واضح ہے کہ ابھینو گپت کو کشمیری ہندو شیو مت کے ماسٹر مبصر کے طور پر مانا جاتا ہے۔ ان کے فلسفیانہ مقالے کو ادبی کلاسیکی سمجھا جاتا ہے۔ مہا آچاریہ ابھینو گپت نے اپنے 1200 کشمیری پیروکاروں کے ساتھ وسط کشمیر وادی کے بڈگام ضلع میں بیروا میں ایک پہاڑی پر واقع ایک غار میں اپنا نروانہ حاصل کیا اور کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے 1200 کشمیری پیروکاروں کے ساتھ اس غار میں داخل ہوئے اور کبھی باہر نہیں آئے۔ اور میں دونوں کمیونٹیز کو، ہمارے کشمیری مسلمان بھائیوں کو، ہمارے کشمیری ہندو بھائیوں کو جنہیں ہم کشمیری پنڈت بھائی کہتے ہیں، مبارکباد دینا چاہوں گا دونوں تہواروں کی، اور دعا کرتا ہوں کہ کشمیریت ہمیشہ زندہ رہے، کمیونل ہارمنی اور بردرہڈ ہمیشہ یہاں پہ قائم دائم رہے۔ جو کشمیریت ہمیں ہمارے بزرگوں نے وراثت میں دی ہے، وہ کشمیریت بیسیکلی مہا مہیشور آچاریہ ابھینو گپت جی کی تعلیمات کے ہی سبب وہ ایک یونیک کلچر یا پھر ہمارا ایک وہ سویلائزیشنل ویلیو سسٹم ہے۔ یہ تو شروعات ہے۔ میرے کو لگتا ہے جس حساب سے آج ہم سب مل جل کے یہاں پر ہیں، کوئی ریلیجن مسلم سکھ ہندو کچھ کوئی اس میں بات ہی نہیں کرتا، کیونکہ ہم انہی کی پروجینی ہے سارے ملا کے۔ بعد میں ہمارا ریلیجن آتا ہے، ہم ابھینو گپت کی ہی اولاد ہیں سب، تو اس سے اچھا پنیہ کا دن تو ہم اپنے آپ کو بڑا پنیہ مانتے ہیں ہمارے لیے۔ حضرت پیران پیر دستگیر درگاہ 15واں عرس شریف ہاؤسنگ بورڈ ایریا ڈاگوڈی بنڈا سداپور سداشیو پیٹ ضلع سنگاریڈی میں CPI کے ضلع ایگزیکٹو ممبران M تاج الدین، CPI ٹاؤن سیکرٹری P ونود، صادق علی اس دوران شریک رہے اور متولی محمد رفیع الدین شفیع و دیگر بھی موجود تھے۔ وزیر زراعت توملا ناگیشور راؤ نے حیدرآباد کے بیگم پیٹ کے میری گولڈ ہوٹل میں منعقدہ ریاستی سطح کے بینکرز کمیٹی کے اجلاس سے شرکت کرتے ہوئے خطاب کیا اور کہا کہ جبکہ تلنگانہ ریاست میں 6415 مختلف بینکوں ہیں، وہیں دیہی علاقوں میں صرف 1874 ہیں۔ ان میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ LWE سے متاثرہ بھدرادری ضلع کے تمام
دیہات کے لوگوں کو دیہی معیشت کو سہارا دینے کے لیے مالی خدمات دستیاب کرائی گئی ہیں اور اس کے لیے تعریف کر رہے ہیں۔ جہاں حکومت کینٹینوں کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے اقدامات کر رہی، وہیں شہر میں گنڈو شنکر کے تحت کینٹین جاری ہے۔ آج بھی مسلسل 427ویں دنوں سے ایڈورڈا، کوڈالی اور اولڈ بس اسٹینڈ علاقوں میں چلائی جانے والی کینٹین باقاعدگی سے سینکڑوں لوگوں کی بھوک مٹا رہی۔ شہر کے یتیموں اور گداگروں کے علاوہ مختلف کاموں کے لیے شہر آنے والوں کی بھوک مٹانے کے لیے کینٹین کو بھی سراہا گیا۔ کشمین اور ویک فیلڈ ایشیا پیسیفک کے سی ای او میتھیو بھاؤ، وزیر سریدھر بابو اور دیگر اعلیٰ عہدیدار جنہوں نے سیکریٹریٹ میں سی ایم ریونت ریڈی سے ملاقات کی۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی، وزیر دودیلا سریدھر بابو اور ٹاٹا ٹیکنالوجی کے نمائندوں نے ملے پلی آئی ٹی آئی احاطے میں آئی ٹی آئی اسکل ڈیولپمنٹ اپ گریڈیشن پروجیکٹ کی بھومی پوجا کی۔ ملے پلی آئی ٹی آئی احاطے میں آئی ٹی آئی اسکل ڈیولپمنٹ اپ گریڈیشن میٹنگ میں سی ایم ریونت ریڈی کی تقریر رہی اور تلنگانہ ریاست کے حصول میں بے روزگاری کے مسئلے پر بہت اور بے حد رول ادا کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت کا مقصد بے روزگاروں کو روزگار فراہم کرنا ہے۔ 2016 میں خریدے گئے پلاٹس کو ریگولرائز کیا جائے۔ برادری کا مطالبہ ہے کہ جن غریبوں نے جیو نمبر 59 کے تحت درخواست دی ہے انہیں مکان کا سرٹیفکیٹ دیا جائے۔ رنگا ریڈی ضلع کے گنڈیپیٹ منڈل کے واتنا گولا پلی گاؤں کے مضافاتی علاقے میں سروے نمبر میں بھکشاپتی پینتما کے نام 7 ایکڑ لاوانی پٹا اراضی ہے۔ اس میں تقریباً 2 ایکڑ اراضی کو زمینداروں نے 110 غریب لوگوں کو ہاؤس پلاٹوں کے لیے نوٹرائز کیا ہے اور گھر کے پلاٹ خریدنے والے نوٹریوں نے 2016 میں بجلی کے کھمبے لگائے اور گھر بنائے۔ انہوں نے ان غریبوں پر حملہ کیا جنہوں نے مکانات بنائے تھے اور ایک ایک کر کے مکانات گرا دیے گئے۔ ریاستی منصوبہ بندی کمیشن کے نائب صدر ڈاکٹر چنا ریڈی نے مہاتما جیوتیبا پھولے پرجا بھون میں منعقدہ عوامی خطاب کے پروگرام میں شرکت کی اور درخواستیں وصول کی۔ مختلف محکموں سے مسائل لے کر آئے ہوئے لوگوں نے چنا ریڈی اور پرجا بھون کے عہدیداروں کے ساتھ مل کر وہاں پر درخواستیں پیش کی اور منعقدہ پرجاوانی پروگرام میں کل 607 درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ انہیں ریونیو سے متعلق مسائل سے متعلق 176، ہاؤسنگ سے متعلق 58، محکمے سول سپلائی سے متعلق 54، میونسپل انتظامیہ اور شہری ترقی کے محکمے سے متعلق 36، محکمے داخلہ سے متعلق 62 اور دیگر محکموں سے متعلق 221 درخواستیں موصول ہوئی۔ کانگریس کے سینئر لیڈر اور راجیہ سبھا کے سابق رکن وی ہنمنت راؤ نے نئی دہلی میں اے آئی سی سی کے دفتر میں کانگریس لیڈر راہل گاندھی کو ان کے سالگرہ کی مبارکباد پیش کی۔ بعد میں اے آئی سی سی سیکریٹری سمپت کمار، ٹی پی سی سی جنرل سیکریٹری آر لکشمن یادو، وزیر پونم پربھاکر جنہوں نے وی ہنمنت راؤ کے ساتھ کیک کاٹا۔ مقصد ریاست میں معیاری ڈاکٹر فراہم کرنا ہے۔ تلنگانہ کو صحت کی تعلیم کے لیے بہترین منزل کے طور پر پہنچانے کی کوشش ہے۔ صحت کی بہتر تعلیم کے لیے ایک ٹاسک فورس مقرر کیا جائے گا اور سرکاری اور نجی میڈیکل ایجوکیشن کالجوں کے ساتھ ساتھ ڈینٹل کالجوں میں بھی بہتر طبی تعلیم کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ تلنگانہ ریاستی حکومت بہتر طبی تعلیم فراہم کرنے کو ترجیح دیتی ہے۔ میڈیکل ہیلتھ کے ریاستی وزیر دامودر راج نرسمہا نے ریاست میں پرائیویٹ میڈیکل ایجوکیشن کالجوں کے انتظامیہ اور ڈینس اور پرنسپلوں کے ساتھ میٹنگ میں ان باتوں کا انکشاف کیا۔ نئی پوسٹنگ پر مبارکباد۔ پی ایس آئی چیتنیا آئی پی ایس ایس پی کو سپرنٹینڈنٹ آف پولیس تلنگانہ اینٹی نارکوٹک بیورو حیدرآباد تعینات کیا گیا۔ میاں-پور پولیس نے میاں-پور میں افراتفری پیدا کرنے والی لڑکی کی مشتبہ موت کا معاملہ حل کر لیا ہے۔ لڑکی وسنتا 12 سالہ کا والد قتل کیس کا مرکزی ماسٹر مائنڈ ہے۔ میاں-پور اے سی پی نرسمہا راؤ نے پریس میٹنگ میں تفصیلات کا انکشاف کیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کی بنیاد پر پولیس کی تفتیش وسیع تحقیقات کے بعد اصل معاملہ سامنے آیا۔ ایک ہفتے بعد باہر نکلنے والی لڑکی کی گمشدگی پر اصرار کیا گیا ہے۔ لڑکی کی لاش گھر کے قریب ویران جگہ سے ملی تھی۔ والد پر شک کے ساتھ پولیس نے اپنے طریقے سے تفتیش کی۔ لڑکی کے والد بنتو نریش جو فحش ویڈیوز دیکھنے اور شراب نوشی کا عادی تھا، باپ نریش نے لڑکی پر اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ باپ نریش نے غصے میں اپنی بیٹی کو مار ڈالا جب لڑکی نے چیخ پکار کی اور کہا کہ وہ ماں کو بتا دے گی۔
वो उसे नादीगड्ढा तांडा के करीब झाड़ियों में ले गया, उसके बाल पकड़े, उसे जमीन पर गिरा दिया और फिर उसको पत्थर से मारकर हलाक कर दिया। డే 1 నుంచి కూడా అతని బిహేవియర్ మీద డౌట్ ఉంది. అందుకని చెప్పి మనం పాజిబిలిటీ ఉన్న సీసీ కెమెరాలు అన్ని ఫుటేజీలు అదేవిధంగా వేరే విధమైన టెక్నికల్ ఎవిడెన్స్ ఇవన్నీ సేకరించి తర్వాత మేము సేకరించిన ఆధారాలను బట్టి ఇతనే అని మేము ఒక నిర్ధారణకు వచ్చే టైంలోనే ఇతను నడిగడ్డ తండాకు చెందిన ఒక పెద్ద మనిషి దగ్గరకు అప్రోచ్ అయ్యి ఈ జరిగిన విషయం అంతా చెప్పి నన్ను పోలీసుల దగ్గర సరెండర్ చేయమంటే మనకి తీసుకొచ్చి సరెండర్ చేశారు. సరెండర్ చేసిన తర్వాత అదేవిధంగా మేము సేకరించిన ఆధారం ప్రకారం అసలు ఇందులో జరిగిన విషయం ఏంటంటే ఇతను కొంచెం బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నాయి. బాగా అంటే ఆల్కహాల్కి అడిక్ట్ అయిండు, ప్రతిరోజు తాగి ఉండేవాడు. అదేవిధంగా అతని ఈ అశ్లీల చిత్రాలు ఏది బ్లూ ఫిల్మ్స్కి సంబంధించిన వీడియోలు చూస్తుండేవాడు ఎప్పుడు కూడా ఫోన్లో. ఒక 2 రోజుల నుంచి అతని ఫోన్ డిస్ప్లే పనిచేయకపోవటం వల్ల అతనికి పిచ్చిలేసినట్టయి ఈ అతని కోరికను తన సొంత కూతురుతోటే తీర్చుకోవాలనే దురుద్దేశంతో అమ్మాయిని అక్కడ తీసుకుపోవడం జరిగింది ఫారెస్ట్లోకి తీసుకుపోయిన తర్వాత ఆ అమ్మాయిని టచ్ చేసి ఆ కోరిక గురించి చెప్పగా తను అరిసి నేను అమ్మకు చెప్తా అని అనవటంతో లాభం లేదు, ఈ అమ్మాయి పోతే మళ్ళీ తండాలో చెప్తే పరువు పోయిద్ది అని చెప్పి అమ్మాయి జుట్టు పట్టుకొని గుంజి కింద పడేసిండు. అప్పుడు ఆ అమ్మాయికి ముక్కు దగ్గర దెబ్బ తాకి బ్లీడింగ్ ఇంజరీ అయింది. వెంటనే ముక్కు చెవులు నోరు మూసేసి చనిపోయింది అనుకున్న క్రమంలోనే అక్కడ ఉన్న ఒక స్టోన్ తోటి తల వెనక కొట్టడం జరిగింది. ఇదంతా కూడా మనకి సీసీటీవీ ఫుటేజ్లో మనకి అతను 9 గంటల ప్రాంతంలో మిస్ అయిందని చెప్పిన తర్వాత అదే అమ్మాయి ఫాదరు 10 గంటల ప్రాంతంలో అమ్మాయిని ఎక్కించుకొని మెయిన్ రోడ్డు మీదకి రావటం, మెయిన్ రోడ్డు మీద నుంచి మళ్ళీ తండా దగ్గర జంగిలీలోకి పోయే కాలిబాట దగ్గర 2 వీలర్ పార్క్ చేసి లోపలికి వెళ్ళటం. అది 10 గంటల 2:55 బండి పార్క్ చేసి లోపలికి ఫారెస్ట్లోకి వెళ్ళటం జరిగింది. మళ్ళీ 11 నిమిషాల తర్వాత అంటే 10:13 అమ్మాయి లేకుండా ఇతను ఒక్కడే బయటకు రావటం జరిగింది. నెక్స్ట్ తర్వాత మళ్ళీ ఒక 10 నిమిషాల తర్వాత మళ్ళీ పోయి కూడా అమ్మాయి బతికుందా చనిపోయిందా అని చూడటం జరిగింది. ఈ నెల 7వ తారీఖున ఒక 12 సంవత్సరాల అమ్మాయి మిస్ అయిందని చెప్పి ఒక పిటిషన్ రావటం జరిగింది. ఆ పిటిషన్ మీద కిడ్నాప్ కేసు రిజిస్టర్ చేసి దానిలో ఒక 4 టీంలు ఏర్పాటు చేసి అన్ని రకాలుగా సెర్చ్ చేయటం, క్లూస్ కోసం ట్రై చేయటం జరుగుతున్న క్రమంలో 13వ తారీఖు నైటు ఒక ఫిమేల్ డెడ్ బాడీ ఉంది, డికంపోజ్ అయ్యి స్మెల్ వస్తుందనేది ఇన్ఫర్మేషన్ రాగా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద బాడీ సీన్కి విజిట్ చేసి బాడీని ఐడెంటిఫై చేయటం జరిగింది. ఆ బాడీ మీద ఉన్న బట్టల ఆధారంగా మిస్సింగ్ అయిన అమ్మాయే ఈ డెడ్ బాడీ అని చెప్పి ఐడెంటిఫై చేసుకోవటం జరిగింది. ఈ ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత మేము సేకరించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఆ 7వ తారీఖు రోజు అమ్మాయి తండ్రి పిటిషన్ ఇవ్వటం జరిగింది. ఉదయం 9 గంటల ప్రాంతంలో అమ్మాయి ఇంట్లో నాకు ఇక్కడ ఇష్టం లేదు, మా నేటివ్ విలేజ్ మరిపెడ దగ్గర ఎల్లంపేట విలేజ్ అక్కడికే వెళ్ళిపోదాం అని చెప్పి మారాం చేసి ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయింది అని చెప్పి తెలిసి తండ్రి బయటికి వెళ్ళటం జరిగింది. బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక దగ్గర తండాలో కిరాణా షాపులు ఉంటాయి, నడిగడ్డ తండాలో ఆ కిరాణా షాపులు దాటిన తర్వాత ఒక ప్లేస్లో అమ్మాయి నిలబడి ఉంటే అమ్మ దగ్గరికి వెళ్దాము అని చెప్పి బండి మీద ఎక్కించుకొని టువర్డ్స్ మియాపూర్ వైపు తీసుకొని వెళ్ళటం జరిగింది. తీసుకొని వెళ్ళటం జరిగిన తర్వాత తండ్రి మళ్ళీ యూటర్న్ తీసుకొని నడిగడ్డ తండాకి ఎదురుగా ఒక జంగిల్లోకి పోయే కాలిబాట ఉంటుంది. ఆ కాలిబాట దగ్గర బండి పార్క్ చేసి ఈ మన కుకింగ్ కోసం పుల్లలు ఏరుకుందాం అని చెప్పి ఇద్దరు కలిసి ఫారెస్ట్ లోపలికి వెళ్ళటం జరిగింది. అయితే అక్కడికి పోయిన తర్వాత అతను
ఏం జరిగిందో ఏందో మొత్తం మీద అక్కడ ఇన్సిడెంట్ అయింది. ఆ తర్వాత తిరిగి వచ్చిండు. ఇంట్లో వాళ్ళకి కానీ ఎవరికి ఏమీ చెప్పకుండా సింపుల్గా పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి ఇట్లా గర్ల్ మిస్సింగ్ అని చెప్పి పిటిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాని మీద మనం దర్యాప్తు చేయడం ప్రారంభించినాం. वाईएस शर्मिला रेड्डी एपीसीसी चीफ ने कहा है कि मोदी के पास वो ताकत नहीं जो बीजेपी के मरकज में है। दूसरों पर इन्हिसार करते हुए हुकूमत बनाई है और इस बार रियासत में होने वाले इंतखाबात बहुत अजीब हैं, गैर मुतवक्के नताइज हैं। अवाम का फैसला बदलना है और ठीक फैसले की बुनियाद पर इंतखाबात होना है। और कहा कि जगन की मुखालिफत पर मबनी इंतखाबात हुए हैं। इस बार लोग अपने वोट के लिए इंसाफ चाहते थे, लोग तब्दीली चाहते थे। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।